کیا امریکی فوج انسانی آزادی کے لیے کوشاں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وار آن ٹیرر نے اس کرۂ ارض کی بڑی آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ 21ویں صدی کی یہ جنگ سمارٹ بموں، صفائی سے نشانہ لینے والے ڈرونز اور اسپیشل آپریشن ریڈارز کی مدد سے لڑی جا رہی ہے۔ بظاہر ہر چیز مربوط ہے، چند ممالک کی محدود تباہی کے بدلے غیر محدود طاقت اور کامیابی کا حصول ایک شاندار خواب لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے جو آبادیوں اور انسانوں کو ملیامیٹ کر کے زمین کو ملبے میں بدل رہا ہے۔ افغانستان کے کھنڈرات سے لے کر عراق اور پھر شام، یمن، لیبیا، نائجیریا اور صومالیہ کے کھنڈرات تک کا سفر انتہائی خوفناک ہے، جبکہ اس میں کسی بھی ملک کا تعلق 9/11 سے نہیں تھا۔ امریکہ کو غرور ہے کہ اس کے پاس ہائی ٹیک فوج ہے جو کہ اس زمین کی تاریخ میں اس سے قبل کسی بھی ملک یا قوم کے پاس نہیں رہی۔ یہ وہ فوج ہے جو امریکی صدر کے الفاظ میں انسانی آزادی کے حصول کے لیے کوشاں سب سے عظیم طاقت ہے۔ مگر 15 سالوں پر مشتمل اس طویل جنگ نے جنوبی ایشیا میں پاکستان سے لے کر شمالی افریقہ میں لیبیا تک کے خطے کو تباہی کے حقیقی مفہوم سے آشنا کیا ہے، جس کے جواب میں بے بس شہریوں کے غم و غصے کے نتیجے میں اسلامی عسکریت پسندوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ کھمبیوں کی طرح بڑھتے گئے، ریاستیں ناکامی سے دوچار ہونے اور حکومتیں زوال پذیر ہونے لگی، اور ہر سال امریکی ملٹری آپریشن فورسز اور CIA ایک کے بعد ایک ملک میں نت نئے بہانوں سے امریکی فوج تعینات کرتے گئے، جن کے نتائج تباہ کن نکلے۔ 9/11 کے بعد بننے والی تینوں امریکی حکومتیں صورتحال کے اصل ادراک میں ناکام رہیں۔ حال ہی میں عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کو 9 ماہ کی لڑائی کے بعد آزاد کروایا گیا، جو کہ دوسری جنگ عظیم کی اسٹالن گراڈ کی لڑائی سے زیادہ طویل تھی۔ 40,000 شہریوں کی ہلاکت اور شہر کے قدیم حصے سمیت بڑے شہر کی تباہی اس فتح کا ثمر ہیں۔ یہ فتح کے پردے میں شکست اور کامیابی کے پردے میں تباہی کی بڑی مثال ہے۔ رمادی، فلوجہ اور موصل کو کھنڈرات میں بدلنے کے بعد اب الرقہ کی باری ہے، جسے کردوں سے مل کر آزاد کرانے کی سرتوڑ کوشش ہو رہی ہے۔ خلافت چھن جانے کے بعد داعش اب بھی ایک نمایاں گوریلا فورس ہے۔ ادھر کرد بھی ایک خود مختار ریاست کے خواب کی تکمیل میں مصروف ہیں، جبکہ شیعہ ایران کی سرپرستی میں اپنی گیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں عراق ایک ناکام ریاست ثابت ہوگا، جس کا الزام سراسر امریکہ کو دیا جا سکتا ہے، جس نے اپنے عزائم کی تکمیل کی خاطر صدام حسین کی پائیدار حکومت کو زوال پذیر کیا، مگر عراق کی ناکامی امریکہ کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی لیے ٹرمپ کانگریس پر شام و عراق میں نئی عارضی فوجی بیسز کی تعمیر کی اجازت کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ امریکہ پرانی پالیسیوں پر گامزن ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے دور حکومت کے آغاز میں ہی افغانستان میں نئے فوجی دستوں کی تعیناتی اور فضائی طاقت بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور پہلی بار افغان زمین پر سب سے بڑا نان نیوکلیئر بم استعمال کیا۔ صومالیہ میں فضائی حملوں اور اسپیشل آپریشنز میں اضافہ کر دیا گیا، اور لیبیا میں بھی فوجی موجودگی کے لیے تیاری جاری ہے۔ امریکہ عراق اور ارد گرد کے علاقوں میں امریکی فوج کی کارروائیوں اور فضائی حملوں میں تیزی لا رہا ہے۔ اسی لیے عراق و شام میں اسپیشل امریکی آپریٹرز اور دوسرے افسران بڑی تعداد میں بھیجے گئے۔ ان سب اقدامات کا انجام مزید عسکریت پسند گروہوں کا پھیلاؤ، ریاستی ڈھانچے کی عدم مضبوطی، مزید شہری اموات اور عمارتوں کا ملبے میں بدلنا ہوگا، مگر امریکہ اس کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کا توسیع پسندی کا جنون انسان دوستی، رحم دلی اور شفقت کے جذبات سے ناشنا ہے۔